السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر سے تمام احباب، امید ہے انشاءاللہ بخیر ہوں گے، اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ محترم حضرات، جس طرح سے آپ نے ویڈیو کے ٹائٹل میں دیکھا ہے اوپر تھمبنیل میں، انشاءاللہ اسی پر چرچا ہوگی، اس پر گفتگو ہوگی، بشرطے کہ آپ اس کو دھیان سے غور کے ساتھ میں سنیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے، ایک ہی درخواست ہے، اور یہ میرا آپ پر حق بھی ہے، اور آپ کی بھی ضرورت ہے، میری بھی ضرورت ہے، سب کی ضرورت ہے کہ آپ جو ہے ویڈیو کو شیئر کیا کریں۔ وجہ کیا ہے؟ میری ضرورت یہ ہے کہ وہ جتنا بھی نسخے جات پھیلیں گے اتنا مجھے ثواب ملے گا، اور آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا، تو پھر دونوں شریک ہوتے ہیں ثواب میں، اور فٹافٹ اس کو جو ہے سن کر شیئر کر دینا، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، شوگر کا جہاں تک تعلق ہے، شوگر وہ ہمارے پیٹ میں جب جو لبلبہ ہے، لبلبہ، ٹھیک ہے، وہ لبلبہ ہوتا ہے، اس کے اوپر چربی وغیرہ چڑھ جاتی ہے، تو آکسیجن اس طرح سے وہ جو اس کی ہے انسولین وہ بننی بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، انسولین بننی بند ہو جاتی ہے، پھر باہر سے انسولین لیتے ہیں، پیٹ کے اندر انجیکشن لگتے ہیں۔ تو اسی طرح جب انسولین کے انجیکشن لگتے ہیں نا، تو انسان کو تھوڑا بہت راحت اور محسوس ہوتی ہے کہ واقعی میری جو بے چینی تھی پیٹ کے اندر وہ ختم ہو گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر شوگر کنٹرول ہوتا ہے تو انسولین بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بننی شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے کئی طریقے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے دوست تھے قاری محمد ابرار رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ گڑگاؤں رہتے تھے اور نوئیڈا میں، اور ان کے والد محترم وہ بھی 40-45 سال وہیں رہے۔ تو اس گاؤں میں 90% لوگوں کو شوگر ہے، 90% شوگر۔ اور جب انہوں نے مجھے بتایا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا شوگر لوگوں کو، انہوں نے کہا جی 90% شوگر ہے۔ اور میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی علاج کیا کرتے ہیں، دوائی کیا کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کوئی دوائی نہیں۔ پھر اور کیا کرتے ہیں اتنے لوگ؟ انہوں نے کہا کہ جی 90% شوگر ہے اور ایک بھی شخص دوائی نہیں کھاتا۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وہ کون سی دوائی ہے، وہ کون سی دعا ہے، وہ کون سی ورزش ہے، وہ کون سی کیا چیز ہے جو دوائی نہ کھا کر اس چیز کا آپ استعمال کرتے ہیں اور آپ کی شوگر کنٹرول رہتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ صبح کو نہار منہ گرم پانی پیتے ہیں، صبح کو نہار منہ گرم پانی پیتے ہیں، صبح کو نہار منہ گرم پانی پیتے ہیں۔ سب سے جو سستا علاج ہے تو یہ کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر یہی کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جی آپ نے ایک ویڈیو میں بتلایا تھا، اور وہاں کے بہت لوگوں نے وہ ویڈیو سنی اور وہ نسخہ کرتے ہیں۔ میں تعجب میں رہا، بھئی کون سا نسخہ ہے وہ؟ کہ جی آپ نے بتلایا تھا کہ شوگر والے کے لیے گھوڑے کی سواری کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، یہ میں نے کہا تھا، اور واقعتاً یہی چیز ہے کہ شوگر والا مریض جو ہے اگر گھوڑے کی سواری کرے 1 کلومیٹر یا 500 میٹر، تھوڑا بہت جتنا بھی 1 کلو 2 کلومیٹر اگر چلے، گھوڑے پہ سوار ہو گئے، تو یہ شوگر والے کے لیے بے حد مفید ہے، بالکل نارمل ہو جائے گی۔ وجہ اس کے جو پیٹ کا ریئیکشن ہے، پیٹ جو ہلتا ہے، تلدی ہلتی ہے، اور تو اس کے اوپر سے وہ ساری چیزیں اگر تو غبار ہٹتا ہے اور انسولین بننی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے جی پیدل چل کے بھاگ کے بھی ہو سکتا ہے، نہیں، گھوڑے کی بات الگ ہے، ٹھیک ہے، گھوڑے کی بات الگ ہے۔ اگر گھڑ سواری آپ کر سکتے ہیں تو 2-4 کلومیٹر روزانہ گھڑ سواری کریں، اگر آپ کے اندر طاقت ہے۔ شوگر والے حضرات یہ کام کریں، اور اگر آپ کے اندر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو پھر آپ صبح کو نہار منہ جو ہے گرم پانی پئیں،
دن میں بھی اسی طرح سے گرم پانی کا استعمال کریں، ٹھیک ہے، اور رات کو سوتے وقت جب آپ سوئیں تو گرم پانی پی کر سوئیں، اور صبح کو اٹھ کر جو ہے آپ 1-2 کلومیٹر کم سے کم واک کریں، یعنی کہ چلیں، 2-3 کلومیٹر تو چلیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز ایک اور ہے، ابھی سردی ہے ابھی نہ کریں، تھوڑی سردی کم ہو جائے تب کریں۔ ایسی گھاس جس پر آپ جو ہے ننگے پیر چل سکیں، ایسی گھاس جس پر آپ جو ہے ننگے پیر چل سکے، پہلے اس گھاس کو وہاں کے ایریے کو چیک کر رہے سلیکٹ کریں کہ اس کے اندر کوئی کانچ کا ٹکڑا تو نہیں، کوئی کیل وغیرہ تو نہیں ہے، تاکہ وہ پیر کو نقصان نہ دے۔ تو اس طرح سے صبح کو گھاس کے اوپر چلنا، اوس والی گھاس جس کے اوپر اوس پڑے اور اس گھاس پہ چلنا، یہ بھی بے حد مفید ہے۔ گرمی آ رہی ہے، شوگر والے کے لیے جو ہے جو آپ شوز پہنتے ہیں، شوز نہ پہن کر چمڑے کی جوتی پہنے، یہ مفید ہے۔ آج کل ہر گھر میں ٹائل پتھر لگ گئے ہیں، فرش ہو گئے ہیں، لیکن کچی زمین پر چلنا اور بنا چپل جوتی کے یہ مفید ہے۔ الحمدللہ ہمارے گھر میں کچا ہے، ہم کچے رکھتے ہیں، زمین کچی ہے، ٹھیک ہے، مکان بھی کچے ہی ہیں، تو اسی میں جو ہے ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے۔ تو آپ ان ساری چیزوں کا استعمال کریں۔ یہ ہے وہ ساری چیزیں، اکثر و بیشتر میں چیزیں استعمال کرتے ہیں، گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں اور گھڑ سواری کا، لیکن گرم پانی کا اور صبح کی واک جو ہے صبح کی، وہ بہت ضروری ہے، اس کو تو زیادہ ہی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ اس کا استعمال کریں، اور جب دیکھیں انشاءاللہ آپ 2 ہفتے کریں، اور پہلے 2 ہفتے سے پہلے آپ شروع میں چیک کرا لیں شوگر، اور پھر 2 ہفتے کے بعد میں چیک کرائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا، بہت ہی زیادہ، آپ دعا دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ حضرات کو بتلائی ہے، کم سے کم 10 لوگوں کو تو بھیج دیں، یا ایک گروپ میں بھیج دیں۔ آج کل موبائلوں میں بہت گروپ ہیں واٹس ایپ، تو کم سے کم تمہارا بھلا ہو جائے، ان کا بھی بھلا ہو جائے۔ مجھے اس سے ایڈ ویڈ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرے تو ایڈ بھی بند ہے، میں نے تو ایڈ بھی بند کروا دی، ٹھیک ہے، تاکہ دوسروں کو بھلا ہو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کل جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں معجون بنانے کا طریقہ بتلایا تھا، جن حضرات کو چاہیے تو میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔